اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ خدا کی ذات سے امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ کو سچ کہانی کی 26ویں قسط کی طرف لے کے چلتے ہیں، جہاں پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام علی مقام جو ہے نا مکہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ اگر آپ یہاں پہ رہیں گے تو مکے کی حرمت زائل ہو جائے گی، اور آپ نے بتایا بھی لوگوں کو یہ کہ مکے کی گلی کوچوں میں میرا خون بہے گا تو مکے کی حرمت زائل ہو جائے گی۔ امام نے جواب دیا، اور پھر لوگوں نے کہا بھی اگر کوفے والوں نے آپ سے دغا کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام نے کہا انہوں نے مجھے اپنا امام سمجھ کے بلایا ہے، دین کے نام پہ مجھے بلایا ہے، میں نہیں چاہتا، میں آخری حجت تمام کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ روز آخرت وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو بلایا تھا ان کو، ہم نے تو ان کی آواز پہ لبیک کرنا چاہی تھی لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، تو دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں رہوں اور لوگوں کی سرپرستی نہ کروں۔ اور ویسے بھی اگر انہوں نے دغا کی تو بھی میری موت جو ہے یقینی ہے، مگر میں مکہ سے ایک بالشت ہٹ کر مرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مقدس شہر میں رسول خدا کے عزیزوں کا خون نہ بہے، تاریخ کے صفحات میں یہ نہ آئے کہ رسول خدا کے 50 سال کے بعد ہی مسلمان ان کا مقام بھول گئے۔ مرنا ہی ہے تو جیسے یہاں ویسے کوفہ، پھر ممکن ہے کہ کوفے والے میرے ساتھ وفا کر جائیں، وہ لوگ اتنی شدت سے قسمیں دے کر بلا رہے ہیں، ان لوگوں پر اعتبار نہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ حج میں صرف 2 دن باقی تھے، مگر امام نے حج کا ارادہ ترک کیا۔ آپ نے حج کو عمرے سے بدلا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے قتل کے لیے بڑا زبردست جال بچھایا گیا ہے۔ 30 جلاد اپنی آستینوں میں زہر میں بھجے ہوئے خنجر چھپائے حج کے ہنگامے میں اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ موقع ملے اور طواف کے دوران حسین ابن علی کا خاتمہ کر دیں۔ قاتل بھیڑ میں غائب ہو جائے گا اور کسی بے گناہ کو قتل کے جرم میں پھنسا دیا جائے گا۔ حج کے دوران کسی کو شبہ بھی نہ ہوگا، سب کا دھیان فرائض حج کی ادائیگی کی طرف لگا ہوگا، لوگ جلدی جلدی منی کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہنگامے شروع ہو جائیں گے اور چن چن کر آل رسول کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کے طرفداروں کو اسی بہانے سے یہیں پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح وہ کانٹا جو یزید کے پہلو میں کھٹک رہا ہے نکل جائے گا، پھر حسین ابن علی کے نام لیوا بھی سرنگوں ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، میں یوں گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتا، میرے قاتلوں کو دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی۔ میرے بابا کو مار دیا، نام دوسرے کا لگ گیا، میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، کسی نے نہیں پہچانا کہ اصل قاتل کون ہے۔ میں اس طرح سے مرنا نہیں چاہتا، میں لوگوں کے سامنے آنا چاہتا ہوں، میرے قاتلوں کو دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی، میں حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ امام نے فرمایا اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لوگوں نے کہا، خیر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، مگر خدارا عورتوں اور بچوں کو تو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، ہم یہاں ان کی اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ آپ خیریت سے وہاں پہنچ جائیں، وہاں کے حالات درست ہو جائیں، پھر ان لوگوں کو بلا لیجیے گا۔ امام کی چہیتی بہن زینب سلام اللہ علیہ نے سنا تو ابا آواز بلند کہا، اے ابن عباس، کوئی جائے یا نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے سب عزیز میرے ساتھ جائیں گے، میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کے منہ کا نوالا بن جاتی ہے۔ جو میرا انجام ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا۔ میں جانتا ہوں ہم دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائیں، یہاں تک کہ
ہم اگر چونٹی کے غار میں بھی چھپ جائیں گے تو یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ جب تک رسول خدا کے خون کا ایک قطرہ بھی زندہ ہے، یزید کو اس کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا رہے گا۔ میرے بعد جو ہونا ہے ہوگا، مرنا ہی ہے تو کیوں نہ سب ساتھ مریں۔ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی امام کے ساتھ چلنے کی تیاریاں کرنے لگے، مگر امام نے انہیں روک دیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہیں رہیں۔ یا حسین، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کا ساتھ نہ دوں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا، آپ یہاں رہ کر بھی میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جا رہے ہیں آپ ان کی نگرانی کیجیے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ کو آپ کی ذات سے پرخاش نہیں ہے، کم از کم آپ مجھے یہاں کی خبریں تو پہنچاتے رہیں گے۔ زینب بنت علی نے جو سنا کہ ان کے شوہر نہیں جا رہے ہیں تو مضطرب ہو گئیں۔ یہ شاید انہیں بھی نہ جانے دیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئیں، آنسو بہانے لگیں۔ انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے جو اتنے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بچپن سے ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، کس دل سے انہیں جانے دوں اور خود یہاں آرام سے بیٹھی رہوں؟ مگر شریعت کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتی۔ آپ کے حکم کا انتظار ہے، تو پھر فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار نے نظر بھر کر اپنی اطاعت گزار بیوی کو دیکھا۔ اے بنت علی، تم جانتی ہو تمہارے آنسو ہم کو بے قرار کر دیتے ہیں، خدا را انہیں خوش کر ڈالو، اپنی حالت کو غیر نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اختیار دیا، خواہ بھائی کے ساتھ جاؤ خواہ یہاں رہو، ہمیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ تم ہماری شریک حیات ہو، تمہاری جدائی ہمیشہ گزرے گی، مگر حسین کو وہاں تمہاری محبت کی بہت ضرورت ہوگی۔ ان کے بچے تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، پھر ہم خود بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ زینب بنت علی نے کہا، ویسے تو میں نہ جاتی، مگر زمانہ بڑا خراب ہے، دل میں طرح طرح کے شک پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ بھائی کو یہ سفر راس لائے، بھائی کے ساتھ نہ گئی تو سارا وقت دل ان میں پڑا رہے گا۔ وہم کے مارے میری زندگی حرام ہو جائے گی، ساتھ رہی تو اطمینان رہے گا۔ شوہر کی اجازت پا کر زینب بنت علی کی جان میں جان آئی، کہنے لگی، اون محمد کو ساتھ لے جاؤں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا، وہ تمہارے بغیر بھلا رہنے والے ہیں، تم لوگ جا کر اپنی خیریت سے اطلاع دینا، جیسے ہی صغرا بیٹی کی طبیعت سنبھلی ہم بھی روانہ ہو جائیں گے۔ جاؤ زینب، تمہیں خدا کو سونپا۔ اور زینب خوشی خوشی سفر کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی۔ سارے شہر پر غم و اندوہ کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، گھر گھر چرچا ہے، پیغمبر اسلام کے نواسے حسین ابن علی وطن کو چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ لوگوں کے دل بیٹھے جا رہے ہیں، ہوا ماتم کناہ ہے اور فضا سوگوار ہے۔ سب تیار ہو چکے، سامان بن چکا، لوگ چوک در چوک ملنے اور خدا حافظ کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام عالی مقام کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تم لوگ اتنے بے قرار نہ ہو۔ ابو الفضل عباس کے دوست اور جانثار انہیں حسرت سے تک رہے ہیں۔ وہ صحبتیں، وہ مشغلیں سب خواب ہو جائیں گی، ان کے جانے سے ساری دلچسپیاں خاموش ہو جائیں گی۔ قاسم کے ہم سن الگ منہ لٹکائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑے ہیں، سب کے دل بیٹھے جا رہے ہیں، موفق ہیں۔
علی اکبر سا مہمان نواز پیارا دوست روز روز نہیں ملتا ہے. یہ وجیح اور بردبار شخصیت بھلائی نہ بھول پائے گی. زندگی میں خلا پیدا ہو جائے گا، محفلیں سنسان ہو جائیں گی، علمی مباحثے پھیکے پڑ جائیں گے. زینب بنت فاطمہ کے اوپر تلے کے بچے اون محمد اپنے ہم مکتب بچوں میں گھرے کھڑے ہیں، آنسو ضبط کر رہے ہیں، زبردستی مسکرا رہے ہیں. ساتھ ہی کہہ رہے ہیں تم لوگ جا رہے ہو، تمہارے بغیر مدرسے میں کیا لطف آئے گا، بہت یاد آؤ گے، ہمیں بھلا نہ دینا. تمہیں کیسے بھلا سکیں گے، ان گلی کوچوں کو کیسے بھولیں گے. دونوں بھائی اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہیں. اتنا مشکل سفر ہے، اس بلا کی گرمی پڑ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوگی تم لوگوں کو. ارے بھئی تم تو نہ جاؤ، تمہارے بابا بھی تو نہیں جا رہے. لیکن امی بھی تو جا رہی ہیں، تھوڑے دن بعد بابا بھی آ جائیں گے، ہمیں جانا ہی ہے. ماموں جان جا رہے ہیں نا، امی بھی جا رہی ہیں. ماموں جان نے ہمیں کس پیار سے پالا ہے، بھلا سوچو وہ جائیں اور سفر کی صحبتیں اٹھائیں اور یہاں ہم مزے سے آرام کریں. ان کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا یہی تو ایک موقع ہے. اگر کبھی خدا نخواستہ کسی نے ان پر ٹیڑھی نظر ڈالی تو ہم سینہ سپر ہو جائیں گے. لوگ چلے آ رہے ہیں. جب امام عالی مقام مکہ میں یا مدینہ میں ہوتے تو ان سے ملنے جلنے پر سرکاری پابندیاں تھیں، لوگ ڈرتے تھے ان کے سائے سے بھی، مگر اب تو وہ جا رہے تھے. لوگ ڈر اور خوف بھول کر ان سے ملنے دوڑے چلے آ رہے تھے. خدا جانے زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ان سے کم ملاقات ہو. لوگوں میں غم کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ہر آنکھ پرنم تھی. آل رسول کے جانے کی خبر سن کر دکانیں بند ہو گئی تھیں، بازار سنسان پڑے تھے، گھر گھر چپکے چپکے ان کی جدائی کا غم ہو رہا تھا. رسول کا پیارا نواسا اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور تھا. کیسی بے کسی تھی، ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی. لوگ امام علی مقام کا لے کر خاموش، لوگ حسین ابن علی کا نام لے کر خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے. شاہ مکہ و مدینہ جا رہا ہے، اب ہماری کون خبر لے گا. مفلس و گداگر لوگ رو رہے تھے. امام سب کو تسلی دے رہے تھے، اللہ تم سب کا محافظ اور نگہبان ہو. میری قسمت میں یہ سفر لکھا ہے، نصیب کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اگر خدا نے چاہا اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے. خواتین کے پاس خواتین غول در غول آ رہی تھیں. ہائے مولا کیسا وقت پڑا ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے، ان کی روح کیسی بے قرار ہوگی. زینب بی بی اگر تم چلی گئی تو کون ہماری خبر لے گا، اب کون محبت سے تسلی دے گا، کون برے وقت آ کر ہماری ڈھارس بندھائے گا. شادی بیاہ ہو، کوئی غمی ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر وقت زینب بنت علی کے دم سے دلوں کو سکون تھا. دکھ بیماری میں جا کر تیمارداری کرتی، راتوں کو جاگتی، ہر ایک کا سہارا دیتی. عورتیں گلے مل مل کر زار و قطار رو رہی تھیں. ہائے بہن بزرگوں کا بسایا گھر اجاڑ کر جا رہی ہو، مدینے میں تم لوگ نہ رہے تو خاک اڑ جائے گی. امام کو سمجھاؤ. سبھی تو آل رسول کے جانی دشمن ہیں، وہیں تم ملونوں نے شیر خدا کو شہید کیا، وہیں تم لوگ جا رہے ہو. یہ کہاں کی بات ہے. زینب ہر ایک کو گلے لگا لگا کر پیار کرتی اور سمجھاتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.